نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین محتشم، بارگاہ رب ذوالجلال سے ایمان و ایقان کی کیفیات کے ساتھ ہم ماہ محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایام خوش بختی کے ہیں۔ مالک لا یزل ہم سب کو اس دن کی حرمت و تقدیس نصیب فرمائے اور اس دن کی برکت سے نسبت آل محمد پر ہمیں کاربند رکھے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت بھی عطا فرمائی۔ یہ محبت بروز محشر بھی کام آنے والی ہے اور دنیا میں بھی اس محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ بندہ مومن اللہ رب العزت کے حبیب اور ان کی آل کے ساتھ وہ تعلق قائم و دائم رکھے جس کا رب ذوالجلال کے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اطہر سے بارہا مرتبہ تذکرہ خیر ہوا اور یہاں تک فرمایا کہ لوگوں تارکن فی ثقلین، کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری عطرت، میری آل اولاد۔ جس طرح قرآن پاک کا ادب، اس کی اہمیت آپ لوگوں پر مسلم ہے، بعین ہی میری اولاد، میری عطرت، میری آل پاک کی تقدیس بھی تم پر لازم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک علمی مغالطہ کا بطلان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز، شاید کل یا پرسوں
میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا نام نہاد علماء کرام اور وہ لوگ جن کے دل اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی آل سے خالی کیے ہیں، ان کی دشنام ترازیاں میں سن رہا تھا۔ میرا ارادہ تو گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن جب یہ چیزیں سنی تو پھر کہا کہ جو مغالطے ذہنوں میں پنپتے ہیں ان مغالطوں کا کم از کم اپنی حد تک اس کا رد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک صاحب تشریف فرما تھے، پہل آغاز یہاں سے ہوا کہ واقعہ کربلا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور دوسری علمی بات کہ یزید، ہم تو لعین ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یزید اس نے براہ راست قتل نہیں کیا سیدنا امام حسین کا، اگر بالفرض قتل ہوا بھی ہے تو کسی بھی انسان کے قتل کر دینے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ تو میں قرآن و حدیث سے، اور بالخصوص یہ میرے استاد مکرم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین، اس کتاب کے حوالہ سے میں قرآن پاک کی صرف چند آیات سے یزید کے کفر پر گفتگو کروں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے، لیکن جب ذہنوں میں اس حد تک پراگندگی چلی جائے کہ جہاں دفاع کرنا چاہیے تھا آل رسول کا، جہاں دفاع ہونا چاہیے تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خون کا، جہاں دفاع ہونا چاہیے تھا خون بطول کا، اور وہاں ظالم لوگ اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے جو قاتلان حسین علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب لکھا ہے، یہ تو نہیں کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، اللہ نے جہنم بھی تیار کی ہے، وہاں بھی کسی نے جانا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی عقلوں پہ اللہ نے قرآن و حدیث کے نام کے پردے ڈال دیے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ کفر کے دفاع میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں یہ فرمایا کہ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، کہ وہ لوگ جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھ پہنچایا، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچائی، جن کی وجہ سے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اذیت پہنچی، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سب سے پہلی ان کے لیے تباہی کی خبر یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت کر دی۔
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور خالی دنیا اور آخرت میں لعنت نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں عذاب کے لیے 3 الفاظ آئے ہیں۔ کسی جگہ پہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کسی جگہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کسی جگہ پہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو عذاب عظیم کا لفظ قرآن پاک نے لگایا، یہ ہر گناہگار بندے کے لیے اللہ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو عذاب تو ہے، پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جہاں گناہوں میں انسان آگے بڑھ جائے، کفر کی طرف چلنا شروع ہو جائے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں عذاب مہین اس کی بہت کم مقدار آئی ہے، اور جس جگہ پر بھی آیا وہاں تخصیص کی گئی ہے اس شخص کے لیے جو ایمان سے خارج ہوتا ہے، یعنی کلیتاً کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب مہین کا استعمال کیا ہے۔ اگر میں اس تناظر میں اس آیت کو دیکھوں تو پتہ لگا کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت کی ہے، آخرت میں بھی لعنت کا سامان کیا ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے۔ تو عذاب مہین اس لفظ سے پتہ لگا کہ جو اذیت رسول کا باعث بنتے ہوں ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کیفیات نہیں ہوتی، وہ لوگ خارج از ایمان ہوتے ہیں جو اذیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ کہا جانا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایسے ہی ہے جیسے کسی عام مومن کی شہادت ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گلی میں چلتا ہوا کوئی بندہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو عزیزان من، قرآن پاک کیا کہتا ہے اسی سے آگے والی آیت کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ لوگوں اگر کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، کسی مسلمان کی تکلیف کا باعث بنا، کسی مسلمان کے رنج و غم کا باعث بنا، کسی مسلمان کی دل آزاری کا باعث بنا، تو یہ فرمایا کہ اسم مبینہ، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ فقد احتملوا بہتانا، ایسے شخص نے بہتان کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ہے عام، اگر کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی تو وہ فقط بہتان اور گناہ ہے، لیکن جب اذیت کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، جب تکلیف کی نسبت پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب مہین تیار کیا ہے۔ اب عام مومنین سے
जब निस्बत आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के खानवादा की तरफ हो जाए, जब निस्बत आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के घराने की तरफ हो जाए, तो आइए सूरत नूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाया वाक़या इफ्क। मैं अब उस तफसील में नहीं जाना चाहता। उनकी इफ़्फ़त और इस्मत और पाकीज़गी के ऊपर हर्फ लगाने की कोशिश की गई, तानजनी करने की कोशिश की गई, इल्जाम की कोशिश की गई। सूरत नूर में है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात अल गाफिलात अल मुमिनात। पहले था आम इंसान का कि अगर कोई आम इंसान को तकलीफ पहुंचा दे तो ये गुनाह का काम है, तकलीफ का बायस बनता है, बोहतान है और गुनाह है। लेकिन जब तकलीफ की निस्बत, अजियत की निस्बत प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के घर की तरफ हो जाए, तो फिर फरमाया कि लुइनु फिद दुनिया, अल्लाह ने इन लोगों के ऊपर लानत फरमाई है, बल आखिरा, दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है, बलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है। अज़ीज़ान मन, जब तकलीफ की निस्बत प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरफ हो जाए, फिर हालात तब्दील हो जाते हैं, कैटेगरीज तब्दील हो जाया करती हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को तकलीफ पहुंचाना ये यजीद पर कुफ्र के इतलाक का सबब बनता है। याद रखिए, हम लोग जो यजीद के काफिर होने के कायल हैं, उसके ईमान से खारिज होने के कायल हैं, उसके इस्लाम में से निकलने के कायल हैं, उसकी वजह फकत अज़ियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका सबब यह है कि ये लईन शख्स प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को तकलीफ पहुंचाने का सबब बना है। इस शख्स की वजह से आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रंजीदा हुए हैं। इस शख्स की वजह से आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की चश्मान मुक़द्दस में आंसू आए हैं। मेरे अजीज, चंद गुजारिशात मैं उन लोगों की नजर करना चाहता हूं कि जो लोग मिंबर रसूल पर बैठकर आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल का दिफा करने की बजाय यजीद लईन का दिफा कर रहे हैं, जो लोग आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल की मोहब्बत के तज़किरे करने की बजाय इन मुहर्रम के दिनों में आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दुश्मनों का दिफा कर रहे हैं, वो लोग जो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल के तज़किरों के बजाय उन लोगों के तज़किरे कर रहे हैं जिन्होंने प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के खानवादे को उजाड़ के रख दिया। वो लोग जो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल की मोहब्बत के तज़किरों की बजाय बादशाहत के तज़किरे कर रहे हैं, उन लोगों के तज़किरे कर रहे हैं जिनकी वजह से आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का सारा खानवादा ज़िबा कर दिया गया। तो बताइए, ये ईमान की अलामत है या कुफ्र की अलामत है? बताइए, ये मोहब्बत अहले बैत है या अहले बैत अतहार से दुश्मनी है? बताइए कि क्या ये आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सुकून का बायस है या आपको तकलीफ पहुंचाने का बायस है? याद रखिए, हम 2 जमा 2 की तरह 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4। हम 2 जमा 2 की तरह यजीद के काफिर होने के कायल हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म से अपने असातिज़ा की जूतियों में बैठने का सदका और उनसे जो कुछ इल्म हासिल किया गया है, बेशुमार कुतुब अहादीस के निचोड़ के बाद आप लोगों के सामने अहले सुन्नत वल जमात का ये सबक रख रहा हूं
کہ ہم 2+2 کی طرح یزید کے کفر کے قائل ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دے، وہ شخص جو خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں پیاسا رکھے، وہ شخص جو شہزادہ علی اصغر کو، علی اصغر جو چند ماہ کے ہیں، ان کے گلوں پر تیر چلانے کا حکم دے، وہ شخص جو شہزادہ علی اکبر کو عین جوانی کے عالم میں شہید کروا دے، وہ شخص جو خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں میں آگ لگوانے کا حکم دے دے، وہ شخص جو خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ دے، وہ شخص جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خانوادہ کی پاکیزہ بیویوں کو شام کے بازاروں میں ننگے سر چلائے، وہ شخص جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو، چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ سے لے کے شام تک کا سفر کروائے، وہ شخص جو بیویوں کو، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کی باپردہ بیویاں ہیں، شام کے بازاروں میں زنجیروں میں جکڑ کر ننگے سر چلائے، وہ شخص جو اہل بیت اطہار کے 72 تنوں میں سے وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہوں، ان کے سب کے جسموں سے سر کو الگ کروائے، وہ شخص جو خالی رہ جانے والے جسموں پر سر سارے کے سارے نیزوں کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں، جو باقی رہ جانے والے جسم ہیں ان کے اوپر طاقتور گھوڑوں سے ان کے جسموں کا مشلہ کروائے، وہ شخص جو شام کے دربار میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادیوں کی بے حرمتی کرے، وہ شخص جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے سیدنا امام حسین کے لبہائے مقدس پر چھڑی لگا کر ان کا مذاق اڑائے، وہ شخص جو مدینہ منورہ کے اندر 3 دن تک مسجد کے اندر گھوڑے بندھوائے، 3 دن تک مدینہ کی عورتوں کی عزت و عفت کو عام لوٹنے کا حکم دے دے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر اذان نہ ہو، نماز نہ ہو، وہاں کسی قسم کا اللہ کا نام نہ لیا جا سکے، وہ شخص جس نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر زنی کروائی، خانہ کعبہ کی ایک سائڈ حجر اسود والی منہدم کروا دی، وہ شخص جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی، اور خدا کے بندو ایسے شخص کے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اترے ہو، شرم سے ڈوب مرو، یاد رکھو قسم بخدا قرآن پاک میرے سامنے ہے، ہم 2+2 کی طرح اس یزید لعین کے کفر کے قائل ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے، پوری تاریخ اسلامی میں اتنا بد کردار شخص جس نے اسلام کو اس قدر زیادہ نقصان پہنچایا ہو، کائنات بلکہ اس پوری تاریخ اسلامی کے اندر کوئی اور شخص نہیں آیا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ لوگ یزید کے معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ارے بابا، آج میرے بچے بیٹھے ہیں، کوئی ایک شخص اٹھے ان کو بلا وجہ 2 تھپڑ لگا دے تو ایمانداری سے بتائیے میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا؟ میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا کہ 2 لگائے ہیں تو 2 اور لگا دو؟ ارے بابا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے خانوادے کے سر اڑا دیے گئے ہیں، میرے گھر کی عزت، میرے گھر کی حرمت مجھے عزیز ہے، میری بیٹی کو کوئی کچھ نہ کہے مجھے عزیز ہے، میری بیوی کو کوئی کچھ نہ کہے مجھے عزیز ہے، اور میرے
आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पूरे खानवादे की इज्जत की धजियां उड़ा दे कोई शख्स और हम खामोश बैठे रहे। अरे बाबा, मेरी इज्जत से करोड़ों गुना ज्यादा इज्जत आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की है, और उन हमारी हजारों लाखों करोड़ों इज्जतें आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल, उनकी इतरत के कदमों की धूल पे कुर्बान हो जाए। याद रखिए मेरे अजीज, ये फकत जज्बात का मसला नहीं है, ये ईमान का मसला है। और मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत शेखुल हदीस अलैहि रहमा ने एक कुलिया दिया था, और वही कुलिया मैं शायद हर साल मुहर्रम पे आप लोगों को देता हूं कि मेरे अजीज, यूं समझिए कि आज भी मैदान करबला सजा हुआ है। दाएं हाथ पे इमाम हुसैन की फौज है, बाएं हाथ पे इब्ने जियाद कूफी की फौज है, यजीद का लश्कर है। आज ईमानदारी से बताइए आपने किस तरफ जाना है? ये एक छोटा सा कुलिया है। अगर दिल के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल की मोहब्बत है तो खामोशी से इस लश्कर हुसैनी में शामिल हो जाए। और अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अगर कहीं ईमान के अंदर नक्स नजर आता है तो जाइए यजीद के लश्कर में खड़े हो जाएं, उसका दिफा करना शुरू कर दे, उसको अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दे, उसको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहना शुरू कर दे। बाबा, हमारा तो ईमान का मरकज व महवर लश्कर हुसैन है। हमारे तो ईमान का मरकज व महवर मोहब्बत अहले बैत अतहार है। हमारे तो ईमान का सारा दारो मदार हुसैनियत पर है। हमारा तो उठना बैठना चलना फिरना बोलना आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल और उनकी इतरत के लिए है। अजीजान मन, यही सबक आप लोगों के लिए है कि खुद भी आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल, उनकी इतरत के गुन गाने वाले बनो, उनकी मोहब्बत में जीने और मरने वाले बनो, और यही सौगात अपनी आने वाली नस्लों को भी दे के जाओ। आपकी नस्लों में भी अल्लाह और उसके हबीब के उनके आशिक पैदा हों, और उनके हबीब की आल से मोहब्बत करने वाले पैदा हों, और उनकी औलादों के अंदर भी आगे यही मुंतकिल करें कि सबसे बढ़कर अल्लाह, उसके हबीब और उनकी आल की मोहब्बत है। इससे बढ़कर कायनात में और कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जिंदगी की आखिरी सांस तक आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मोहब्बत अता फरमाए, और उन जालिमों से हमें दूर रखे कि जो इस दौर में भी यजीद का परचम बुलंद किए हुए हैं। अल्लाह हमें हुसैनियत पर जिंदा रखे, हुसैनियत पर मौत दे। आमीन बिजाहिन नबी।